रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एहसान किसे क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। बड़ा खूबसूरत एक वाक़या एहसान के हवाले से कि एहसान कैसे किया जाता है। इस वाक़े के रावी डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल अहमद हैं, रियाज़ के रहने वाले थे। वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने आबाई शहर बरेदा जाना चाह रहा था। बरेदा रियाज़ से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है। कहने लगे, मैंने अपने एक दोस्त को बताया तो कहने लगा कि तुम बरेदा जा रहे हो तो मेरे वालिद साहब भी वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको भी साथ गाड़ी में बिठा लो। कहा ठीक है। कहता मेरे साथ मेरे 2 बेटे भी थे। हमने उनके वालिद मोहतरम को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और बरेदा की तरफ चल दिए। रास्ते में हमने अपने साथ कहवा, शाई, खजूरें वगैरह रखी हुई थी, वो हमने बुज़ुर्गों को पेश किया। उनकी उम्र तकरीबन कुछ 75 के साल 70-75 साल होगी। खैर, उन्होंने कहवा पिया, खुश हो गए। कहने लगे, बेटे क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा कि मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन अहमद है। कहने लगा, तुम अब्दुल्ला के बेटे हो जो बरेदा के रहने वाले? मैंने कहा हाँ, मैं उसका अब्दुल्ला का बेटा हूँ। कहने लगे, जिनकी फलां बाज़ार के अंदर दुकान थी? मैंने कहा वहाँ वही। कहने लगे, जो लंबे कद के थे, नहीफ जिस्म के थे? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल वही, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कहने लगे, जब उनको ये पता चला कि मैं अब्दुल्ला अहमद का बेटा हूँ तो यकायक उन्होंने रोना शुरू कर दिया। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। हमने कहा कि इनको क्या हो गया है? ज़ोर ज़ोर से ज़ारो कतार रो रहे। खैर, वो कहते हैं मैं गाड़ी चला रहा था। जब थोड़ी देर के बाद उनका रोना कम हुआ तो मैं पूछा, खैर हुए, क्या हुआ आपको? कहने लगे, बेटे बात यह है कि इस बात को 50 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। कोई दिन ऐसा खाली नहीं है और कोई जुमा ऐसा खाली नहीं है जब मैंने तुम्हारे वालिद के लिए दुआ ना की हो। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ और खुशी भी हुई कि हमने कहा कि ये कितना बड़ा अजीम इंसान है जो हमारे वालिद के लिए दुआएं करता है, हर रोज़ दुआएं करता है। उसने कहा, बेटे आज से 50 साल पहले एक वाक़या पेश आया था, वो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बताएं। गाड़ी चल रही है, हम अपने मंज़िल मकसूद की तरफ जा रहे हैं। कहने लगे, बेटे आज से 50-60 साल पुरानी बात है, यहाँ भी बड़ी गुर्बत थी। बरेदा के अंदर तुम्हारे वालिद की दुकान थी। कहने लगे, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा एक बेटा था, मेरी वालदा भी मेरे साथ रहती थी। घर में फ़क्र व फाका था, कुछ नहीं था खाने के लिए। एक दिन मैं तंग होकर, परेशान होकर अपने घर से बाहर निकला। बाज़ार के अंदर आया कि कहीं को कारोबार मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई मजदूरी मिल जाए, कोई कुछ ना कुछ तो मिले। कहने लगा, लेकिन बाज़ार के अंदर कुछ नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था। कहने लगा, मैं परेशान हाल होकर एक तरफ होकर मैंने बैठ के दुआएं मांगनी शुरू कर दी। आवाज़ारियाँ कर रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ। इतनी देर में तुम्हारे वालिद मेरे पास से गुजरे। उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं बड़े ही अल्लाह के साथ दुआएं मांग रहा हूँ तो रुक गए और मुझे कहने लगे, असामा शर, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर कहते हैं खैर हुए, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। कहने लगा, नहीं, बैठ गए मेरे पास। कहने लगे, बताओ क्या हुआ, क्या मसला क्या है, क्या परेशानी क्या है? मैंने क्या होना क्या है, घर में कुछ नहीं है, बीवी है, वालदा है, बच्चा है, घर में फ़क्र फाका है। उनका मेरे साथ आओ। मुझे साथ लिया। एक ही बाज़ारों ज़माने में होता था, तो एक जगह पर ऊँट बिकते थे, घोड़े बिकते थे, गायें बिकती थी। तो आपके वालिद ने एक खूबसूरत गाय पसंद की, दूध देने वाली। 50 रियाल की वो गाय उन्होंने ख़रीदी।
مجھے کہنے لگے لا برکت اللہ، اس کو لے جاؤ۔ میں نے کہا میں تو نہیں لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں لوں گا۔ خیر، قصہ مختصر یہ ہے کہ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ میں اس شرط پہ اس گائے کو لے کے جاؤں گا کہ 1 سال کے بعد آپ کو 50 ریال واپس کر دوں گا، میں اس کو قرضہ سمجھتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی دکان پہ جائے، انہوں نے اپنا دفتر کھولا، اس دفتر کے اوپر وہ پرانے زمانے میں رجسٹر بنایا ہوتا تھا، اور رجسٹر کے اندر انہوں نے لکھا کہ میں نے اس کے 50 ریال دینے ہیں۔ اس کے بعد میں نے گائے ساتھ لی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب ہوا یوں کہ جس وقت میں گائے لے کر اپنے محلے میں داخل ہوا تو ہمارے گھر کے اندر اور محلے کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس زمانے میں گائے گھر کے اندر ہونا ایک چھوٹے سے بقالے کے مترادف تھا، کہ جس طرح چھوٹی سی دکان ہوتی ہے نا، کہ گائے کا دودھ پیا جا رہا ہے، اس کی لسی بن رہی ہے، مکھن نکل رہا ہے، گھی نکل رہا ہے، اس کے گوبر سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میری بیوی، میری والدہ بڑے خوش ہو گئے۔ 1 سال تک ہم نے اور ہمارے محلے والوں نے خوب اس گائے سے فائدہ اٹھایا۔ اب میرا خیال یہ تھا کہ سال کے اندر اندر میں کچھ پیسے جمع کر کے وہ 50 ریال واپس کر سکوں گا، لیکن وہ پیسے جمع ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اب سال گزر گیا تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا، میں نے کہا نہیں بھائی، اب وعدہ آ گیا ہے اور وعدہ کو میں نے پورا کرنا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے سوچا، میں نے کہا ایک ہی علاج ہے کہ اس گائے کو فروخت کر کے جو پیسے ملے اس سے اپنا قرضہ واپس کرو۔ کہتے ہیں میں گائے ساتھ لی اور اسی بازار کے اندر آ گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ ہاں بھائی، میں اس کو بیچنے کے لیے لایا ہوں، اس کی قیمت لگاؤ۔ کسی نے قیمت لگائی، کسی نے نہیں لگائی۔ اتنی دیر میں تمہارے والد آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، گلے لگایا، ہاں بھائی کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، گائے کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب میری حالت یہ کہ میں انتہائی شرمندہ، خجلان کہ میں نے ان کو پیسے واپس نہیں کیے ہیں، سال گزر چکا ہے۔ اب میری منہ سے، میری زبان سے بات نہیں نکل رہی۔ مجھے کہنے لگے بتاؤ تو صحیح، کیا مسئلہ کیا ہے، یہ گائے کیوں بیچ رہے ہو؟ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہونا ہے، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سال کے بعد پیسے دے دوں گا، پیسے نہیں پورے ہو رہے ہیں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اب میں نے یہی علاج سوچا ہے کہ میں اس گائے کو فروخت کر کے اس کے پیسہ آپ کو دے دوں۔ کہنے لگے اچھا، کہنے لگے جاؤ میرے ساتھ۔ اپنے دکان پہ گئے اور وہ اپنا دفتر نکالا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں نے ان کا 50 ریال قرضہ دینا ہے۔ انہوں نے میرے سامنے اس کے اوپر لائن لگا دی، کراس لگا کے کہنے لگے کہ جاؤ، میں اللہ کے لیے تمہیں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ احب الناس الی اللہ انفع للناس، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ کام ہے ان میں ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو سرور، لوگوں کو خوشی مہیا کرنا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی گائے کو لے کے گھر آ گیا اور اس دن کے بعد آج تک کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے، کوئی جمعہ ایسا خالی نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو قبولیت دعا کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے میں نے تمہارے والد کے لیے دعا نہ کی ہو۔ عزیزو، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو مومن ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، ان کے پاس تنگی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت جو ہیں وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو محسنین میں سے بنائے، احسان کرنے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔